آپ ریڈی ہو رہے تھے؟ میں ریڈی ہو رہا تھا اپیرنس کے لیے، ٹھیک، سبھی ریڈی ہو رہے تھے ایک اپیرنس کے لیے جس کی پیشگوئی بھی آپ کر چکے تھے کہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. آج 19 جون ہے تو 19 جون کے دن کا اعلان وزیر اعظم پاکستان نے کر دیا تھا کہ اس دن معاہدے پر دستخط ہوں گے. اچھا وہ کیوں نہیں ہوئے، وینیو کیوں تبدیل ہوا، اس پر تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن جو تفصیلات ابھی تک ایمرج کر رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں دو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر معاہدے میں. تو آپ نے کیا پیش گوئی کی تھی 12 جون کو؟ جی، ایک فریم ورک، ایک نقشہ بنے گا جس کے اندر وہ کچھ چیزیں پکی ہو جائیں گی اور کچھ چیزیں کچی چھوڑ دی جائیں گی. پکی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ سیز فائر ہوگی 60 دن کے لیے، اس کے دوران ٹول نہیں لیا جائے گا. اچھا، تیسری چیز، دونوں بلاکیٹس ہٹا دیے جائیں گے. سب یہ ایشوز ختم، یہ سیٹلڈ ہیں. اس کے علاوہ ایران کہے گا ہم نے نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے، ہم کمٹمنٹ دے دے گا، کمٹمنٹ دے دیں گے، اوکے، نہیں بنائیں گے. اچھا، ٹھیک. اور فنڈز جو ریلیز ہونے، پھر آئے گی بات فنڈز کی. امریکہ یہ کہے گا کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے نیگوسیشنز میں ویسے ویسے ہم آپ کے فنڈز ریلیز کریں گے. جو چیز مسئلے ہیں جہاں، کیا وہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ایران کیا اگری کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ جو یورینیم ہے، جو 60% انرچ یورینیم، اس کا کیا ہوگا، کس کے حوالے کیا جائے گا، کس کے حوالے کیا جائے گا. ایران میں رہے گا، امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، روس کے حوالے کیا جائے گا، چائنا کے حوالے کیا جائے گا، پاکستان کے حوالے کیا جائے گا، کس کے حوالے کیا جائے گا. اور یہ بھی سیٹل ہو جائے گا، یہ بھی، مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جی پیسے، ایران ریکنسٹرکشن کے لیے بھی پیسے مانگ رہے ہیں. جی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی یہ گلف اسٹیٹس جو ہے یہی کمٹ کر دیں گے. ہاں، یہی کہا جا رہا ہے کہ وہی پورا کریں گے. جو اسرائیل جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا، اس پہ دو باتیں آپ نے کر لی، وہ آگے جا کے شو میں ڈسکس کریں گے. لیکن میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ سائن کیسے ہوں گے، دستخط کیسے کیے جائیں گے، اس پر آپ کا کیا بتانا تھا 13 جون کے شو میں؟ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ڈیجیٹلی سائن کریں گے ادھر، یہاں سے ہم ڈیجیٹلی سائن کریں گے اور دونوں ایکسچینج ہو جائیں گے. اچھا، سو دس از ناؤ ایکسیپٹیڈ ان لیگل اوکے، ٹرمز. یہ ماڈرنائزیشن ہے. ہاں، یہ ماڈرنائزیشن ہے کہ ایپ کے ذریعے آپ سائن بھی کر سکتے ہیں. اچھا، بینکس بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، سب کچھ یہ ہو گیا ہے. تو یہ آئی تھنک دے ول ڈو اٹ ڈیجیٹلی. اچھا، یہ 14 کو ہم نے شو کیا، اس کے بعد ایک اٹیک اسرائیل نے لانچ کر دیا تو لگا کہ ڈگمگا گیا معاملہ. پھر محسن نقوی صاحب کا ایک ٹویٹ رات کو آیا، انہوں نے تعریف کی خدا کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے بتایا کہ ہم پہنچ گئے ایک نتیجے پہ. لیکن یہ اتنی ڈسیپشن کیوں چلائی گئی؟ اگر ڈیجیٹل سگنیچرز ہی کرنے تھے، 19 جون کو وینیو کا اعلان کیا گیا، جنیوا کے بجائے مقام بدل دیا گیا، جے ڈی وینس تیار تھے، ادھر سے پزشکیان صدر ایرانی صدر نے جانا تھا، یہاں سے ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے جو ابتدائی ٹیم تھی جس نے وہاں ارینجمنٹ کرنے تھے، ہوسٹ کرنا تھا. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، پہلے تو یہی طے ہوا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر سگنیچر سائننگ ہو. جی، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایران کی طرف سے رکاوٹ آئی کہ وہ سوچوں میں پڑ گئے کہ ہمیں جانا چاہیے وہاں کے نہیں، یا ڈیجیٹلی سائن کرنا چاہیے کہ نہیں. میں نے یہ جو پیشن گوئی کی تھی، میں ایرانین میڈیا کو بڑی غور سے مانیٹر کر رہا تھا. اچھا، اور مجھے وہاں سے یہ شک پڑ رہا تھا کہ ایران نہیں جائے گا. اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی محرم کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کرتے شیعہ لوگ وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دی ایشو. اچھا، آئی تھنک جینیونلی وہاں سیکیورٹی کے بھی فیئرس تھے کہ یورپ کے اندر اسرائیل بہت اسٹرانگ ہے اور اسرائیل گن بھی ڈال سکتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ. اچھا، اور دے کانٹ ٹیک دس رسک. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جنیوا سے برگن اسٹاک ہی اسی لیے کیا گیا کہ سیکیورٹی ریزن تھوڑا سا کیونکہ پہاڑ پہ ہے، جی، بیٹر پروٹیکشن اینڈ سو آن. بٹ اسٹل، مگر میری اپنی یہ ویو تھی کہ ایران کو پتہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو آئے گا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے نہیں سائن کرنے تھے، یہ تو جے ڈی وینس نے آنا تھا. اور تو انہوں نے پھر کس کو بھیجنا تھا؟ پریزیڈنٹ کو بھیجتے، وہ بھی ہائر رینک ہے دین دا وائس پریزیڈنٹ. تو فارن منسٹر جو ہے از لوور دین جے ڈی وینس. یہ بھی ایشوز تھے، کون جائے گا. کیونکہ امریکہ نے کہنا تھا کہ کم از کم ادھر آپ کی طرف سے فلانا فلانا آئے. اور ہو سکتا ہے خمینی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ان کی کوئی تنقید ہے، انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا اس کا. ان کا بیان بھی آ رہا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ابھی ہمیں ایسا نہیں سائن کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں اصولی طور پر میرا مختلف موقف برقرار ہے. ہاں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مان لیا، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ذمہ داری لی ہے، ان کی ذمہ داری ہے اب یہ اس کو نبھائیں. تو میں ساتھ ہوں ان کے، مگر میں اتفاق نہیں کرتا، مگر میں ان کے ساتھ ہوں. تو مطلب ہے یہ ایشوز چل رہے تھے. تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایران نہیں جائے گا، بیکاز ایک دفعہ وہ وہاں چلا جاتا بہت بڑی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک ایران کو اس بات کا احساس ہے کہ اس معاہدے کے اندر بہت سے مسائل ہیں گوئنگ فارورڈ.
تو اس لیے میرا خیال تھا کہ یہ ڈیجیٹلی ہی کریں گے. اچھا مگر یہاں انہوں نے امریکنوں نے پاکستانیوں کو کہہ دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, اچھا تو آپ بھی پہنچیں. اور ہم تو ویسے بھی بڑے کین تھے کہ شکل دکھانی بڑی ضروری ہے وہاں, یہ نہ ہو لوگ بھول جائیں. اور یہ بھی شک تھا کہ یہ قطریز جو ہیں یہ نہ کوئی نمبر لگا لیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے آخری سٹیج پہ قطریز جو ہے انہوں نے نمبر لگانے کی کوشش کی. اور ابھی بھی جو میڈیا کے اندر بریفنگز دی ہیں قطریز نے ویسٹرن میڈیا کو, انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کے ایفرٹس جو تھے آخری سٹیج پہ آ کے ذرا سٹال کر گئے تھے, رک گئے تھے. پش ہم نے کیا, پش پھر آخری پش جو ہے ہم نے دھکا لگایا, یہ کہا جا رہا ہے, کلیم کیا جا رہا ہے. تو اب انہوں نے بہتر بریفنگ کی ہے ویسٹرن میڈیا کی, ہم نے اتنی بریفنگ نہیں کی ویسٹرن میڈیا کی, کرنی چاہیے تھی ہمیں کہ ہمارا کیا رول رہا ہے, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ واز. تو قطریز آخری سٹیج پہ آ کے وہ نمبر لگا گئے. انہوں نے جناب ادھر بھی چکر لگایا, ادھر چکر لگایا, بڑے انہوں نے بھاگ دوڑ کی آخری سٹیج پہ. تو پھر یہ بھی اب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی معاملہ رک گیا تھا ایک سٹیج پہ آ کے, تو پھر فیلڈ مارشل صاحب نے کچھ بہت اہم پیغام بھیجا جس کی وجہ سے پھر وہ سوچوں میں پڑ گئے. وہ کچھ اسی قسم کا تھا نا کہ آخریت کے دن پھر یاد رکھنا, گواہی دینا کہ میں نے میں نے ایک جان بھی نہیں میں چاہتا تھا ضائع ہو. تو میرا خیال ہے اکارڈنگ ٹو محسن نقوی اس کا بھی کوئی اثر ہوا ان کے اوپر. بہرحال یہ میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو زیادہ اثر ہوتا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی جو ساری پہلے جو اسپاٹ لائٹ ہمارے اوپر تھی اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب, وہ قطریز نے تھوڑی سی چوری کر لی وہ اسپاٹ لائٹ کو. مگر امریکہ کو پھر ہم نے, میرا خیال ہے ہم نے امریکہ کو کہا یار ہے کی ہو رہے ہیں, کہا دوڑ پا جیسی کی تھی, سارا کچھ ایسی کیتا تھے, اور قطریز جڑے نمبر لگا رہے ہیں. اب یہ ہوا کہ انہوں نے 4 5 6 7 جرنلسٹ کو پہلے بھیج دیا کہ جی اب ہونے والا ہے, تو پھر آخری وقت پہ یہ کینسل ہو گیا. آمنہ بلوچ صاحبہ بھی گئی ہوئی تھیں, ہاں فارن آفس سے بھی وہ گئی ہوں گی, مگر بیسکلی کچھ ہمارے دوست ہیں وہ they all gone there کوریج کے لیے, اور وہ بیچارے جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ہماری ٹیم نہیں آ رہی. اب انہیں انسٹرکشنز آئے کہ جی واپس آ جاؤ. تو وہ بیچارے وہ بڑے مہنگے ہوٹل میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے نہیں ہوئے, لیٹے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, جس سے وہ پرفضا مقام ہے. ہاں کہ بھئی اب کریے کہ اور چلو بوری بستر پھر پیک کرو تو گھر چلیے. تو یہ لاسٹ منٹ پہ یہ پھر فیصلہ ہوا ہے. تو اس لیے آئی تھنک, مگر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ واپس تو آ جائیں گے, مگر اگلا راؤنڈ جو ہے وہ اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا. اگلے ہفتے شروع ہوگا, اور اس میں ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں, جو 60 ڈیز والی جو چکر ہے, دیٹ ول اسٹارٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جنیوا میں یا یہ جس مقام کی بات کر رہے ہیں برگنسٹاک, یہاں اگر یہ فزیکلی سگنیچرز کے لیے سب پہنچے ہوتے تو پاکستان اسپاٹ لائٹ میں ہوتا, بہت بڑی خبر بنتی, پاکستان بہت نمایاں ہوتا. اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ پاکستان کو کریڈٹ نہ مل سکے؟ I don't think deliberate effort. I think the Iranians genuinely feel security concerns and also politically, because ان کے اندر ابھی ایشوز ہیں کہ جی should you do this, should you not do it. تو اس کو زیادہ ہائی پروفائل نہیں بنانا چاہ رہے, because میرا خیال ہے انہیں شک ہے کہ یہ آگے جا کے بڑے مسئلے بنیں گے, اور یہ نہ ہو کہ ہم نے اس کی بڑی ہائپ کریٹ کر دیں اور پھر پیچھے ہٹنا پڑے. تو I think they want to move slowly on this. تو اب کہاں طے ہوں گی اگلے فیز کی باتیں, کہاں شروع ہوں گی, دوحہ میں, اسلام آباد میں, کہاں؟ نہیں میرا خیال ہے وہیں ہوں گی, سوئٹزرلینڈ میں ہی ہوں گی. اچھا, سیکورٹی کنسرنز تو ایرانینز کو پھر بھی ہوں گے. ہاں وہ ہوں گے, مگر آئی تھنک پھر وہ فیصلہ یہ ہوگا نا کہ کس لیول کے لوگ جاتے ہیں وہاں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ ٹاپ لیول کے لوگ نہ جائیں, مگر یہ ہے نا کہ اگر پرائم منسٹر نے جانا ہے پاکستان کے, تو پھر ٹاپ لیول کے لوگ ہوں گے تو جائیں گے نا, ادروائز تو پھر اتنے ٹاپ لیول کی ضرورت نہیں, ہمارا فارن منسٹر جا سکتا ہے, اینڈ سو آن. سو آئی تھنک اس وقت اٹس آل انسرٹن. ٹھیک.